الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے مجذوب۔ جو کسی سے ملتے نہیں، بس اپنے حال میں رہتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے گھومتے رہتے ہیں۔ خیر، ان کے تعلق سے مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب تقریر ترمذی میں کہتے ہیں کہ یہ جو مجذوب ہوتے ہیں ان کے ذمے خدمت تکوینی ہوتے ہیں۔ یعنی صوفیہ کے پاس دنیا کو چلانے کے لیے دو چیزیں ہوتی، یہ خطب ارشادی اور خطب تکوینی۔ تو یہ مجذوب جو ہے نا خطب تکوینی یعنی تکوین کا یعنی یونیورسل دنیا کو چلانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ اور تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم اتنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہزاروں میل دور کا ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی چینجز لا سکتے ہیں۔ اور اس چینجز لانے کو ان کی یعنی صوفیہ کے اصطلاح میں توجہ کہتے ہیں۔ جیسا کہیں پہ کشتی ڈوب رہی، بس یہاں سے بیٹھ کے اس کو ریموٹ کنٹرول کرتے ہیں اور کشتی کو ڈوبنے کے لیے بتاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آئندہ ہونے والی چیزوں کے تعلق سے بھی آپ کو بالکل یعنی بتا سکتے ہیں۔ جیسے اشرف علی تھانوی کی ماں جو تھے ان کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہو جاتے تھے مر جاتے تھے بچپن میں۔ تو انہوں نے ایک مجذوب تھے عثمان میں غلام مرتضیٰ، تو ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تمہارے جو رحم میں جو بچے لڑکے ہوتے ہیں ان میں لڑائی ہوتی ہے، چونکہ تم علوی ہیں، تمہاری نسبت علوی ہے، اور تمہارے شوہر کی نسبت صدیقی ہے، یعنی وہ حضرت ابوبکر کی طرف سے ہیں، اور تمہاری بیوی جو ہے حضرت علی کی طرف نسبت ہے۔ تو جو علوی وہ ہے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں صدیقی نسبت رکھنے والے سے وہ اس بچے کو قبول نہیں کر رہا اور بچے کو مار ڈال رہا ہے۔ ماشاء اللہ، وہ مجذوب کی بات کو یقین کر لیا، اور جو بچہ ہوا اس کا یعنی ان کے شوہر کا نام تو عبدالحق تھا، نے الحق کے بجائے اپنے بیٹے کا نام اشرف علی کر دیا۔ اور کتنا بڑا کام ہمارے جیسے، اور یہ بچہ زندہ رہا۔ مجذوبین کے بہت قصے ہیں۔ یہ کتاب کرامات موسیٰ جی یہ لندن سے شائع ہوئی ہے، انگلش میں پڑھا ہوں، پتہ نہیں اردو میں ہوں گا۔ تو ایک صاحبہ نے جو ہے نا بڑی بی نے کہا کہ میرے بیٹی کے جو ہے نا بچے زندہ نہیں رہتے، کیا کریں؟ تو ان صاحب نے، ان مجذوب صاحب نے کہا اچھا ایسا ہے، نہیں تمہاری بیٹی کو جو ہے نا بیٹی ہوگی، پھر اس بیٹی کا جو بیٹا ہوگا وہ بہت بڑا ولی ہوگا، اور ویسی ہوا۔ یعنی دوسری نسل تک بھی انہوں نے بتا دیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ قرآن میں جو آتا ہے کسی انسان کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ مرے گا اور کب مرے گا، مگر آپ اس میں فضل الاعمال میں پڑھ لیجئے اور دیوبندیوں کے قصے میں پڑھ لیجئے، بس ان میں جتنے بھی قصے ہیں لوگ آتے ہیں میں فلاں تاریخ کو مروں گا، میں فلاں جگہ پہ مروں گا، ایسے قصے بہت ہیں فضل الاعمال میں، یعنی ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کب مرنے والے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی جو دیوبندیوں کے شیخ العرب و عجم ہیں، ان کے تعلق سے کیسا کہ ایسا علم غیب کیسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے توجہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توجہ نہیں تھی اور ان کے پاس توجہ تھی۔ توجہ یعنی پاور کہیے، کچھ بھی کہیے، یعنی کنٹرولنگ پاور تھا۔ خیر، یہ دیوبندیوں کے قصے ہیں، مسلمانوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بس یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ لوگ اپنے آخرت کی خود خیال یعنی یہ کریں، فکر کریں، قسم کے دیوبندیوں کے قصے کہانیوں سے پیچھا چھڑائیں، انشاءاللہ قرآن حدیث کو پڑھیں، کافی ہے، سیرت کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔